علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ کیا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا۔ الحمدللہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان هو الیقین، ایمان یقین کا نام ہے، ایمان یقین کا نام ہے، یعنی حقیقت میں ایمان کیا ہے؟ یقین۔ کیا یقین؟ کہ اللہ ہی میرا الہ ہے، اللہ ہی میرا مالک ہے، اللہ ہی میرا رازق ہے، تمام میری حاجتیں صبح سے لے کے شام تک، بچپن سے لے کے اب تک، زندگی میں، زندگی سے مطلب زندگی سے جانے کے بعد، مرنے کے بعد، مرنے سے پہلے، آخر کی تمام حاجتیں، ہر حاجت کا پوری کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ یقین ہمارے اندر بیٹھنا، یہ یقین ہمارے اندر آنا، کیونکہ ایمان یقین کا نام، تو یقین نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ یقین نہیں ہے تو شک ہوگا، یا شک کیا ہے؟ شرک کی جڑ فرمایا گیا کہ شک کیا ہے؟ شرک کی جڑ۔ اب شرک کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا ذات میں، صفات میں، افعال میں، آثار میں کسی غیر کو شریک کرنا، مماثل میں یا مقابل میں، یہ شرک ہے۔ یہ اولیاء اللہ کا ڈیفینیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی مالک ہے، اللہ تعالیٰ بھی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اور دل بھی یہ گواہی دے رہا ہے کہ فلاں سے میری ضرورت پوری ہو جاتی، فلاں سے میرے کام بن جاتے، فلاں سے میری جو ہے نا بیماری دور ہو جاتی، فلاں سے میرے جو ہے نا گھر والوں کے کام ہو جاتے، فلاں سے جو ہے نا میرا فلاں ریفرنس سے میرے کام، مطلب اللہ پر جو یقین ہونا ہے، مخلوق پر یقین آ جائے تو یہ شرک ہوگا۔ اور شرک کیا ہے؟ شرک یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک مثال اس میں قرآن مجید میں شرک کرنے والوں کے متعلق دیے۔ شرک کی کیا ہے؟ دو قسمیں ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم شرک نہیں کرتے، شرک کی دو قسمیں کیا ہے؟ ایک شرک کھلا شرک، یعنی کھلا مطلب سامنے بتوں کو رکھتے ہوئے اس کی پوجا کرنا، جو ہے نا اس کی عبادت کرنا، اس کے سامنے جو ہے نا جھک جانا، یہ جو ہے نا یہ کوئی مسلمان جو ہے نا کھلا شرک جلی نہیں کرتا، مگر ایک شرک ہے جس کا تعلق ہمارے دل سے، ہمارے باطن سے، ہمارے اندر سے، وہ دنیا کی محبت، دنیا کی جو لالچ، دنیا کی چاہت جب آ جاتی ہے تو وہ شرک ہمارے اندر سے آتا ہے، وہ شرک خفی بولتے، چھپا ہوا شرک بولتے، اس کو نکالنا ضروری ہے۔ جب تک وہ نہیں نکالیں گے، ہمارے تمام جو اعمال ہیں ہم ظاہری طور پہ کرتے ہیں وہ قبول نہیں ہوں گے، وہ اللہ کے پاس محبوب نہیں ہوں گے، وہ اس میں ہم کو جو فائدہ ہونا ہے وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو وہ اندر چھپا ہوا شرک ہے، اس کو نکالنا ضروری ہے۔ اس کو نکالنے کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم جانو لا الہ الا اللہ، فعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ کیا کرتا ہے؟ لا الہ الا اللہ مخلوق کی حقیقت بتاتا ہے اور اللہ کی حقیقت بتاتا ہے، یعنی مخلوق کی بھی حقیقت بتاتا ہے، خالق کی بھی حقیقت بتاتا ہے۔ اب جب ہم جان لیتے مخلوق کی حقیقت، مخلوق کی حقیقت کیا ہے؟ کہ مخلوق حاجت مند ہے، مخلوق ضرورت مند ہے، مخلوق محتاج ہے، مخلوق جو ہے نا اللہ کا محتاج ہے، یہ جب جان لیتے ہم، مخلوق جو ہے نا سب مولا کی جو ہے نا مجبور ہے، جان لیتے مخلوق اپنے خود ہی سے کوئی فائدہ نقصان نہیں دے سکتے، ہم جان لیتے تو کلمہ طیبہ سے ہمیں کوئی حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ مخلوق حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، مرزوق ہے، کوئی ہماری حاجت پوری نہیں کرتا، اور کلمے سے یہ بھی بات آتی کہ اللہ ہی ہمارا حاجت رہا ہے۔ جب یہ بات ہم جان لیتے، کلمہ طیبہ سیکھ لیتے، کلمہ طیبہ کو سیکھنا پڑتا ہے، جب سیکھ لیتے، سمجھ لیتے، پھر اس پر عمل کرنے لگتے، تو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ دنیا کی محبت نکلتے رہتی ہے اور ایمان کا نور ہمارے اندر آتا ہے۔ اور جب ایمان کا نور ہمارے اندر آتا تو اللہ تعالیٰ، اللہ ولی الذین، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، مطلب اس کو تمام جو ہے نا ظلمت سے، ظاہری ظلم، باطنی ظلم، شرک سے، کفر سے اس کی حفاظت فرماتا، اور یہ تمام شرکوں سے بچتے بھی رہتا اور اللہ پر یقین بھی لاتے رہتا۔ تو اب ایک مثال اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دیے، ہم جو زندگی میں بولتے ہیں، ہم ہمارے پر یہ مصیبتیں کیوں آ رہی، پریشانیاں کیوں آ رہی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہمارے کام نہیں بن رہے، ہم حالانکہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، یہ ہم جو ہے نا زبان سے ہم جو بولتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، ہمارے کو اب اللہ تعالیٰ مثال دی ہے ان لوگوں کی۔ کیا مثال کیا ہے؟ سورہ حج آیت نمبر
32 کا ایک کچھ حصہ ہے، 31 کا حصہ ہے. اور جس شخص نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کئی بار جو ہے نا فرمایا کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کرنے تیار ہے. زمین آسمان کے برابر، ریت کے تودوں کے برابر جو ہے نا، ایک اتنے جتنے گناہ اللہ تعالیٰ لو، ہر گناہ اللہ تعالیٰ بخشنے کے تیار ہے. مگر ایک گناہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا، وہ ہے شرک. شرک نہیں بخشتے اللہ تعالیٰ. تو ہمارے اندر سے وہ جو دنیا سے، لوگوں سے، مخلوق سے جو امیدیں لگائے، ان کا خوف جو ہمارے اندر آئے گا، اس کو نکالنا ضروری ہے. اب یہاں ایک مثال جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، تو گویا اس کی مثال دے رہے ہیں اللہ. وہ ایسی مثال ہے کہ وہ آسمان سے نیچے گر پڑا. اب جو اللہ کے ساتھ شریک کرا، یعنی اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے بولا، مگر مخلوق کا بھی حاجت روا بنا لیا، مال کو بھی حاجت روا بنا لیا، مخلوق جو نا مینیجر کو بھی حاجت روا بنا، بزنس کو بھی حاجت روا بنا لیا، اپنے آپ کو خود سمجھ رہا، اپنے آپ کو خود پتہ نہیں میں لا کے بول رہا ہوں میں جو ہے نا میرے گھر والوں کے کام کر رہا ہوں. اپنے کسی بھائی کو حاجت روا بنا لیا، دوست کو بنا لیا، رشتے دار کو بنا لیا، مال کو بنا لیا، یا کسی لیڈر کو بنا لیا، کسی پولیٹیشین کو بنا لیا، کسی ایکٹر کو بنا لیا. مطلب اس کے بغیر میرا کوئی گزارا نہیں ہے، اس کے بغیر میری ضرورت پوری نہیں ہوتی، اس کے بغیر میرے کام نہیں ہوتے. مطلب یہ جو دل سے یقین آتا. اب ان لوگوں کی مثال دے رہے، تو وہ ایسا ہے. پہلی مثال کیا دی کہ وہ ایسا ہے جیسا آسمان سے نیچے گر پڑا. یعنی اللہ کے ساتھ شریک کرنے والوں کو، شرک کرنے والوں کو، مشرکین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا وہ ایسا ہے آسمان سے گر پڑا. مطلب آسمان سے گر پڑنے کا مطلب اس کا جو مقام تھا، یعنی اشرف تھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اشرف المخلوقات تھا. یعنی تمام مخلوق میں، تمام کریشن میں انسان کیا ہے؟ اشرف، ٹاپ کریشن تھا. ٹاپ کریشن کیوں تھا؟ کیونکہ اس کے پاس قلب سلیم تھا، کیونکہ اس کے پاس اللہ کی معرفت تھی، معرفت کا بیج اس کے اندر تھا، توحید کا بیج اس کے اندر تھا، اللہ الہ اس کا بیج اس کے اندر تھا، اللہ کی ایمان کا نور اس کے اندر تھا. اب یہ وہ نور اس کے اندر نکل گیا، دنیا کی محبت اس کے اندر آ گئی، ایمان اس کے اندر سے نکل گیا، شرک کرنے لگا، لوگوں کے سامنے عزت و انکساری کرا، لوگوں کے فقیر بنے ہوا ہے، لوگوں کا محتاج بنے ہوا ہے، لوگوں کو راضی سمجھ رہا، لوگوں کو راضی کرنے میں لگا ہے. اور مخلوق اس کا مدد جو ہے نا مقصد ہو گئی. ہونا کیا تھا؟ اللہ اس کا مقصد ہونا تھا، مخلوق اس کا مقصد ہو گئی. اور یہ اپنے مطلب کی زندگی گزارا. مقصد کیا تھا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ اپنی پہچان اور جانتے پن کے لیے پیدا کرے. مگر یہ کیا کرا؟ اپنے مطلب کی زندگی گزار رہا، اپنا خود مقصد بنا لیا، اللہ کا مقصد چھوڑ دیا. تو اس کی مثال کیا دیے؟ یہ ایسا ہے جیسا آسمان سے نیچے گر پڑا. مطلب اس کو جو مقام دیے تھے، اس کو اشرف المخلوقات بنائے تھے، اتنا بڑا مقام دیے تھے، وہ مقام سے نیچے گر گیا. تو آسمان سے گرنے سے مراد کیا ہے؟ گر گیا نہیں، اللہ کی نظروں میں بھی گر گیا، مخلوق کی نظروں میں بھی گر گیا. اب اتنی اونچائی سے گر پڑا، مطلب ہمارا جو مقام ہے ہم خود ہی، ہمارا جو مقام کیا تھا؟ تمام کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے، ہر مخلوق پر انسان کنٹرول کرتا. آسمان پہ بھی جو ہے نا جہاز ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا صلاحیت دی انسان کو، پلین بنانے کی صلاحیت جو ہے نا. زمین پر بھی، سمندروں پہ جہاز چلاتا انسان، خشکی میں بھی جو ہے نا کام کرتا، کھیتی کرتا. مطلب زمین آسمان میں جو ٹاپ مخلوق ہے، جو اللہ تعالیٰ جو تمام چیزیں حوالے کر دیے، سورج چاند نظام ہر چیز جو چل رہی ہے، انسانوں کے حوالے کر دی، انسانوں کی مدد کر رہی. تو انسان کیا کرا؟ اللہ جو دینے والا ہے اس کو بھول گیا، اور جو نہیں دینے والا ہے اس کو یاد کر رہا، اس کے پیچھے بھاگ رہا، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے جو دینے والا ہے اس کو بھول گیا. دینے والا اللہ خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، اس کو بھول گئے ہم. اس کو بھولنا سے کیا کر رہے ہیں ہم؟ دوسروں کو معبود بنا لیں، دوسروں کو معبود بنا لیں، شرک کر رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ ایسے ہے جیسا آسمان سے نیچے گر پڑے. مطلب جو پوزیشن اس کی تھی، وہ پوزیشن سے گر گیا. اس کی اب انہیں نا جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا. پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ پھر اس کو پرندے اچک لے گئے. پہلے تو کیا ہے؟ آسمان سے نیچے گر گیا ہے، پھر اس کو پرندے اچک لے گئے. مطلب انہیں اب پرندے مثال دے رہے اللہ تعالیٰ، پرندے اچک لیے سے مراد پرندوں کی غذا بن گیا ہے. مطلب اب جو ہمارے دشمن ہے، جب ہمارے باطن سے جب ایمان نکل جاتا، دنیا کی محبت آ جاتی، تو ہم جو ہے نا، ہمارا بھی جو ہے نا تمام مخلوق، تمام جو ہے نا شیطانیت، جو حیوانات، دنیا دار، تمام کی غذا بن جاتے ہیں. ہم خواہشات کے بندے بن جاتے، شیطان کے بندے بن جاتے، دنیا کے بندے بن جاتے. اب وہ لوگ جیسا یہ پرندوں کے بارے میں کہا گیا کہ اچک لیتے ہیں، ان کو نچوڑ نچوڑے کھا لیتے ہیں، ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے، ویسے ہی جب ہم اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کو معبود بنا لیتے، مخلوق کی حاجت روا اپنے دل پہ بٹھا لیتے، مخلوق کو راضی کرتے نفس کی خاطر، اللہ کو ناراض کرتے نفس کی خاطر، اور اللہ کی مرضی کی فکر نہیں کرتے، تو پرندے اچک لیتے. مطلب کیا ہے؟ کہ شیطان جو خواہشات انسان کے نفس کی خواہشات ہے، اس کا بندہ غلام بن جاتا. وہ شیطان، نفس، دنیا، مخلوق تمام جو ہے نا اس کو نوالا بنا کے اس کو اچکتے، اس کو جیسا چاہے ویسا استعمال. اب ہم دیکھیں دنیا میں ہم جہاں بھی جا رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟
ہم اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کے محتاج بنے ہوئے ہیں، مخلوق کی فکر ہے، مخلوق کے مقصد کو پورا کرنے میں لگے ہوئے۔ اللہ جو مقصد بنایا اس کو چھوڑ دیے۔ اللہ بولا میں الہ ہوں، میں گواہی دوں کہ میں ہی الہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں۔ ہم کیا کریں؟ مخلوق کو الہ بنا۔ جب مخلوق کو الہ بنا لیے، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے کر رہے ہیں، پھر ہم مصیبتیں آ رہی بول رہے ہیں، اس لیے آ رہی کہ ہمارے اندر جو ناپاکی بیٹھی ہوئی ہے، ہم اپنے اندر بھی ڈال لیے، اپنی اولاد کے اندر بھی ڈال لیے، اور یہ دوسروں کو بھی بتائے کہ وہ فلاں سے میری حاجت پوری تھی۔ دوسروں کی چیزوں پہ نظریں، دوسروں کے مال پہ نظریں ہیں، دوسروں کے جو ہے نا، حالانکہ دین کیا سکھاتا ہے کہ تم دین میں اپنے اوپر والوں کو دیکھو اور دنیا میں اپنے کمتر کو دیکھو۔ جب تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو صابرین اور شاکرین میں شامل کروا لے۔ مگر ہم کیا کرتے؟ دین میں اپنے کمتر کو دیکھتے، دین میں تو ویسے کسی کو دیکھتے بھی نہیں، ہماری حالت تو ایسی ہوگی۔ دنیا میں دنیا میں بھی کیا ہے؟ مال دیکھتے ہیں ہم، کس کے پاس، اس کے پاس اتنا مال ہے، اس کے پاس یہ گاڑی ہے، اس کے پاس اتنی پراپرٹی ہے، اس کے پاس اتنا بینک بیلنس ہے۔ دنیا میں جو نا ایسے لوگوں کو، حالانکہ حکم کیا ہے؟ سرکار دو عالم کہتے ہیں دنیا میں اپنے سے کمتر کو دیکھو۔ کمتر کو دیکھتے اللہ تعالیٰ تمہارے کو اتنا دیا، تمہارے سے کمتر والی بھی ہے تمہارے پاس جو ہے، ایسی جو نعمت تمہارے پاس ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو یہ نعمتوں سے بھی محروم ہیں۔ تو جب ہم نیچے والوں کو دیکھیں گے تو ہم احساس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا مالک ہے، میرے پاس اس کے پاس جو نعمت نہیں ہے میرے کو دیا، تو احساس کرے گا بندہ۔ تو یہ جب اللہ تعالیٰ معبود ہے، ہم گواہی دینا چھوڑ دیتے، مخلوق کو معبود بناتے، مقصود کو مقصود مخلوق ہی ہمارا مقصد بناتے، دنیا مال جو ہے نا ہمارا مقصد بناتے، تو ہم کیا ہے؟ اللہ مثال دے رہا کہ یہ وہ بندے آسمان سے گر گئے، مطلب ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اتنی اونچائی کا مقام دیا تھا، اور یہ زمین پر گر گئے، اور یہ کیا ہے؟ پرندے ان کو چگلے۔ پھر آگے کیا فرما رہا؟ یا ہوا کے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، گویا وہ آسمان سے نیچے گر پڑا، پھر اس کو پرندے اچک لے گئے۔ پھر یا ہوا کے جھونکے نے اس کو کسی دور جگہ لے جا کر پٹک دیا۔ اب زندگی میں جو ہے نا ہمارے زلزلے، ہماری زندگی میں پریشانیاں ہیں، کیوں ہیں؟ اب یہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ہوا کے جو جھونکے ہیں، اس کو کسی دور جگہ، ہوا کیا آتی؟ جب تیز ہوا آتی، پچھلی امتوں میں ایسے ہوا کے بھی عذابات ہیں۔ ہوا تو آج کے زمانے میں ایسا ہے کہ ہوا، تیز ہوا بلڈنگوں کو بھی، بریجوں کو بھی گرائی، سو ایسی ہوائیں بھی ہے، یہ تو درختوں کو گرائی تھی، بڑے بڑے پولس کو گرائی تھی۔ تو ہوا، اللہ تعالیٰ ہوا کی مثال دینے، تو اللہ کے ساتھ شرک کرتے نا، تو ان کی زندگی میں ایسی ہوائیں چلتی کہ وہ ایک جگہ کھڑی نہیں سکتے۔ ہم سمجھتے ہم لوگوں کو معبود بنا کے، لوگوں کو خوش کر کے، لوگوں کے سامنے عاجزی انکساری کر کے، مولا کو بھول کے اپنے من چاہی اور من پسند زندگی گزار کے سمجھتے ہم زندگی میں سکون میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا، میرے ساتھ جو شرک کرتا، میرے علاوہ غیر کی طرف توجہ کرتا، غیر پہ بھروسہ کرتا، غیر سے محبت اور غیر سے امیدیں لگائے رہتا، بار بار اسی کی طرف رجوع ہوتا، ہوائیں ایسی، ان کی مثال ایسی ہے کہ ہوائیں کے جھونکے نے ان کو کسی دور جگہ، مطلب زندگی میں ایسی ہوائیں آئیں گی، ایسی پریشانی آئیں گی جو اللہ سے دور کر دے گی، اور جو سٹیبلٹی ہے زندگی، وہ سٹیبل ہوگا ہی نہیں بندہ۔ مطلب ہوا جب آتی کیا ہوتا ہے؟ ہوا جب آتی ہے بندہ ایک جگہ کھڑی نہیں سکتا۔ مطلب تیز ہوا میں ہم کیا کرتے ہیں؟ تیز ہوا رہی بول گھر میں جا کے پناہ لیتے۔ تو بندہ جب مخلوق کی پناہ میں آ جاتا، اللہ کی پناہ چھوڑ دیتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق کے حوالے کر دیتے، اور اس کو ہوا ادھر سے ادھر ڈھکلتی، یعنی وہ مخلوق کے جو نا محتاج ایسا بنے ہوا تھا، کبھی یہاں آ ہی نہیں سکتا۔ مطلب اللہ تعالیٰ کو اتنا ایسی خطرناک مثال دی اللہ تعالیٰ کہ ہم بول رہے ہیں شرک ہے جو نا، شرک جو ہے نا معمولی چیز ہے، شرک معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر دل جس کے اندر شرک ہوگا، دنیا بھی اس کی برباد، آخرت بھی برباد۔ اور ہم یہ غذا ہمارے دل کو دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے، یہ دل کی غذا کیا ہے؟ دل کی غذا ایمان ہے، دل کی غذا کیا ہے؟ اللہ الہ ہے، یہ تصدیق ہونا ہے، اس کی تحقیق کرنا، اس کا جانتا پن ہونا۔ حکم دیا فعلم انہ لا، تم جانو لا الہ الا کیا ہے۔ کیوں حکم دیا اللہ تعالیٰ؟ واجب ہے، فرض ہے۔ کیوں حکم دیا؟ یہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ کیوں فرض ہے؟ کیونکہ ہم نے دنیا کی محبت اس میں ڈال لی، دنیا کا بھروسہ ہمارے اندر آ گیا، اب اس کو نکالنے کے لیے دنیا کی حقیقت کو جاننا پڑتا، مخلوق کی حقیقت کو جاننا پڑتا۔ تو پہلی کیا دی اللہ تعالیٰ؟ آسمان سے نیچے گر گیا ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ پرندے اس کو چگ لیے، اور تیسرا کیا ہے؟ ہوا کے جھونکے اس کو، مطلب ہوا چلتی ہے تو کیا ہے؟ مطلب ادھر سے ادھر پھرتے رہتا ہوں، ادھر سے ادھر در بدر بھٹکتے رہتا، اس کے کام کاج ہی نہیں ہوتے، کام کاج ہی نہیں ہوتے، کام میں اس کے برکت ہی نہیں ہوتے۔ تو مشرک ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کا اس کے کام ہی نہیں ہو رہے، اس کے کام ہی نہیں بن رہے۔ کیوں نہیں بن رہے؟ انہیں جو عقیدے میں نقص آ گیا، عقیدے میں خرابی آ گئی، اس کی وجہ سے ہمارے کام آنے۔ تو ہمارے بھی، ہم بولتے ہیں ہمارے کام آنے ہو رہے ہیں، گھر کے کام آنے ہو رہے ہیں، ہمارے جو ہے نا دو رشتے داروں کے کام آنے ہو رہے ہیں، ہمارے آفس کے کام آنے ہو رہے ہیں، ہمارے بزنس کے کام آنے ہو رہے ہیں، کوئی کام کیوں نہیں ہو رہے؟ کیونکہ ہم دوسروں کے کام ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ہم ہمارے عقیدے کو بگاڑ لیے، ہم جو بھروسہ، جو یقین،
جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو دینی تھی وہ مخلوق کو دے دی. اللہ کے ڈپارٹمنٹ کی جگہ مخلوق کا ڈپارٹمنٹ رکھ لیا. اللہ تعالیٰ پر جو یقین کرنا تھا مخلوق پہ رکھے. اللہ تعالیٰ حاجت روا، اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے، یہ یقین ہونا تھا. ہم جو رب کیا ہے، رب جو پرورش کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو ہم کیا کریں؟ ہم بول رہے ہیں میں خود میری حاجت پوری کرتا ہوں، میں خود میری ضرورتیں پوری کرتا ہوں، میں خود جو نا میرے کام کاج کر لیتا ہوں، میرے بچوں کے کام کاج. یہ بھروسہ ہمارے اندر آنے کی وجہ سے ہم کیا ہے، ہمارا دل بیمار. جب دل بیمار تو تمام، کیونکہ دل کو کیا بولے اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اور اللہ کیا فرماتے ہیں کہ دل بادشاہ کے مانند ہے اور دماغ جو وزیر ہے. جب یہ دل صحیح سلامت ہوتا ہے تو تمام اعضاء جوارح جو نا جو باڈی پارٹس ہوتے ہیں وہ صحیح سلامت ہوتے ہیں. جب تک دل صحیح نہیں ہے، نہ دماغ صحیح، نہ دماغ سکون، نہ دل میں سکون، نہ جسم اعضاء جوارح سکون. تو اس لیے اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں، پہلے آتے ہی پہلے دل کو صاف کرتے، دل کو صفائی دینے کی، صفائی کرنے کی ترغیب دیتے. تو یہاں پر مشرکین کی کیا مثال دی ہے، آخری میں ہوا کے جھونکے اس کو دور جگہ لے آ کر پٹک دیتے. مطلب انہیں شرک کرنے کی وجہ سے، اللہ سے یہ گمراہی کی وجہ سے، یہ خود پسندی کی وجہ سے، یہ شرک کرنے کی وجہ سے اتنا دور پھینک دیتے، اس کو اتنا دور پھینک دیتے، اللہ سے دور ہو جاتا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. مطلب اتنا ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو یہ شرک، کہ آپ کے گناہ زمین آسمان کے برابر ہے، مگر آپ کے پاس اگر ایمان نہیں ہے، ایمان ہے آپ کے پاس اور آپ کے پاس گناہ زمین آسمان کے برابر، اللہ تعالیٰ بخشنے تیار ہے، مگر عقیدہ خراب ہے، یقین مخلوق پر ہے، یا اپنے آپ پر ہے، یا مال پر ہے، یا دوستوں پر ہے، یا اپنی صلاحیتوں پر، یا سرٹیفکیشنز پر، یا اپنے ایکسپیرینس پر ہے، یا اپنے بیوی پر ہے، یا اپنے بچوں پر، یا اپنے شوہر پر، یا اپنے ماں باپ پر ہے، یا گھر والوں پر، کسی پر بھی ہے، تو مطلب وہ یقین اللہ تعالیٰ کے پاس قبول نہیں ہے. یقین کیا ہونا، جو اللہ اور اس کے رسول بتایا، کیا یقین ہونا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ ہی میرا الہ ہے، اللہ کے سوا کوئی میرا الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی میرا رازق نہیں ہے. یہ یقین ہونا ہے. اور کیا یقین نہیں ہونا ہے، اور ہم کیا ہے، وہ یقین کی جگہ ہم شک کر رہے ہیں. اللہ دیتا، ہم کیا شک کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہر چیز کا سامان، کھانا ہے، پینا ہے، ہر چیز کی سہولت ہے. ہم کوئی چھوٹی موٹی دنیا میں مصیبتیں آتی، پریشان ہو جاتے ہیں، کل کا کیا ہوتا، پرسوں کا کیا ہوتا، بچوں کا کیا ہوتا، بچوں کے فیوچر کیا ہوتا. مطلب ہمارے اندر اتنی دنیا کی غلاظت بیٹھ گئی کہ ہم حالانکہ ہمارے بچپنے سے لے کے اب تک ہر حاجت ماں کے پیٹ سے لے کے اب تک کروڑوں اربوں خربوں حاجتیں بغیر مانگے، بغیر مانگے، بغیر مانگے مولا ہماری پوری کر دیے. مگر پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں، کل کا کیا ہوتا، کہ بلکہ ہم یہ جو ہمارے دل میں شیطان ڈال دیتا، کل کا کیا ہوگا، پیسے جب پیسے نہیں رہے تو کیا ہوگا، نوکری نہیں رہی تو کیا ہوگا، بزنس نہیں چلا تو کیا ہوگا، کمپنی نہیں چلے گی تو کیا ہوگا، فلاں جو نا کمپنی سے نکال دیا تو یہ ہمارے اندر شیطان جو وساوس ڈالتا ہے، ہم اس کو ہو بول دیتے ہیں. اب ہو بول کے شرک کر دیتے. ہو بول کے کیا ہے، حالانکہ ہمارے اندر کیا ہونا تھا، جب وہ بات شیطان ڈالا تو ہمارے اندر یہ آنا تھا. جب ہم قلب مضبوط ہوتا ہے تو مضبوط خط کیا کرتا ہے، وہ بات پہ کانٹریکٹ کرتا ہوں، کیا کرتا، اللہ میرا مالک، اللہ میرا رازق ہے، اللہ میرا حاجت روا، اللہ میری ضرورت پوری کرتا ہے. نوکری چلے گی، اللہ میرا مالک. کوئی شیطان کسی دوست کے ذریعے آیا، کسی رشتے دار کے ذریعے آیا، تو انہیں بولتا کہ فلاں یہ کام کر لو، نقصان ہو جائے گا. تو بندہ کیا بولتا ہے، ایمان والا کیا بولتا ہے، اللہ میرا مالک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے، فرما دیے، اولیاء اللہ فرما دیے، اللہ میرا مالک ہے، اللہ میرا رازق ہے، اللہ کے سوا کوئی میرا حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، اللہ کے سوا کوئی مجھے نقصان سے نہیں بچا سکتا. فائدہ نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ، رازق اللہ تعالیٰ ہے، حاجت روا اللہ تعالیٰ ہے، زندگی اللہ تعالیٰ ہے، موت بھی اللہ تعالیٰ دیا. تو یہ ایمان ہمارے اندر ہونا، کیونکہ جو سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے، جو اللہ تعالیٰ بولے تم شیطان سے دشمنی کرو کھلم کھلا، حالانکہ دکھتا نہیں اس سے دشمنی کرنا ہے، ہم اس سے دشمنی کر لیتے، رشتے داروں سے، بھائی سے، بہن سے، دوستوں سے دشمنی کر لیتے. اصل جو ہمارا دشمن ہے، جو ہمارے اندر جو ایمان کا سامان ہے وہ نکالنے آتا، وہ شیطان. اس کا کام کیا، انہیں مین کام کیا کرتا، اندر سے انہیں دیکھتا کہ ایمان کیسا نکالوں، اللہ پر ایمان کیسا نکالوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان ہے کیسا نکالوں، اولیاء اللہ پہ ایمان کیسا نکالوں، مخلوق پر ایمان کیسا، وہ کیسا نکالوں، وہ دیکھتا ہوں. تو ایمان لانا ہے، ایمان لانا فرض ہے. اسی کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے، فرض عین ہے. اور وہ کون سا علم ہے، جس سے ہماری خبر میں جو 3 سوالات ہیں، من ربو کا، من نبیو کا، ماں دینو کا، یہ اللہ پر اللہ رب ہے، یہ ایمان لانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ ایمان لانا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کا دین سچا ہے، یہ دین کی معرفت حاصل کرنا ہے. یہ ایمان انہیں نکالنے کو دیکھتا. تو اس کے لیے کیا ہے، خلق سے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، دنیا کی محبت. دنیا کیا ہے، جو اللہ کو پسند نہیں، وہ دنیا اللہ کو کیا پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے جو پسند نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر پر بھروسہ، غیر
پر یقین، غیر سے امیدیں، غیر کا خوف، غیر کے سامنے عاجزی، غیر کے سامنے انکساری، غیر کے سامنے ذلیل ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اللہ کو پسند کیا؟ ایمان پسند، اور ایمان کیا ہے؟ مولا کے سامنے عاجزی، مولا کے سامنے انکساری، مولا کے سامنے بندگی، اور مولا ہی کے لیے عمل، مولا ہی کے لیے نماز، مولا ہی کے لیے روزہ، مولا ہی کے لیے زکوٰۃ، حج، صدقات، فطرت، ہر کام جو بھی اللہ کو پسند کیا ہے۔ تو ایمان والے کا عمل کیا ہوتا ہے؟ ہر کام میں انہیں دیکھتا تھوڑے عمل کرتا مگر مولا کے لیے کرتا، ایمان کے ساتھ کرتا، یقین کے ساتھ کرتا، بندگی کو لے کے آنے کی کوشش کرتا، اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کے تھوڑے عملوں کو قبول کرتا ہے۔ اور جو ایمان نہیں رکھتے وہ کیا ہوا؟ منافقین، وہ کفار، وہ مشرکین، وہ لوگوں کے لیے عمل کرتے، سستی میں عبادت کرتے، لوگوں کو خوش کرنے عمل کرتے۔ اور ایمان والے کیا ہوتے؟ کہ اللہ کو خوش کرنے کوئی بھی عمل کرتے تو اس میں یہ دیکھتے کہ اللہ کی رضا کیا ہے، چاہے تمام زمین آسمان والے وہ بات کہے، اگر وہ دیکھتا ہے کہ اللہ اس سے خوش ہے نہیں ہے تو وہ خوش ہے تو مولا کے لیے کرتا، خوش نہیں ہے تو دنیا والے کچھ بھی بولے وہ نہیں کرتا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں آج فی زمانہ؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے ٹرینڈ چل رہا بول کر کیا کرتے؟ اللہ کو ناراضگی والے کام کر دیتے، اور وہ کام کر کے بولتے ہیں جب مصیبتیں آتی تو ہم بولتے ہیں ارے میں کچھ کرا ہی نہیں، میں تو نماز بھی پڑھا، فجر کی نماز پڑھا، تہجد بھی نماز پڑھا، روزے بھی رکھا، نفل روزے بھی رکھا۔ ارے بھائی تو روزے وغیرہ سب رکھ لیا مگر تو اللہ کی مرضی کے تحت نہیں رکھا نا، تو اللہ کی مرضی کو زندگی میں نہیں لایا نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مرضی بتایا وہ زندگی اپنی مرضی کو لایا، اپنی چاہت کو رکھا، اپنی پسند کو رکھا۔ اللہ بول رہا کہ تو اپنی پسند کو ہٹا کے میری پسند کو لے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نماز بھی پڑھتے تو اپنی مرضی کی نماز پڑھتے، اور زکوٰۃ بھی دیتے اپنی مرضی، صدقات بھی دیتے تو اپنی مرضی۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے اس میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کیا ہے، دین کیا بتاتا اس میں نہیں دیکھتے۔ تو یہ سیکھنا ہے ہمارے کو، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے ہونے، اور قیامت کے دن لوگ ہوں گے حسرت کریں گے، وہ لوگ بھی حسرت کریں گے، پچھتائیں گے جو علم دین، علم حاصل کرنے کا ان کو موقع ملا مگر علم حاصل نہیں کر سکے وہ لوگ۔ اور کچھ بندے ایسے ہوں گے علم حاصل تو کرے مگر علم کے مطابق عمل نہیں کرے، تو علم حاصل بھی کرنا ہے، علم کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ آخر میں مولا سے دعا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا بولنے سننے سے زیادہ